یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 28۔ میر فاروق، نورالعین اور فرحانہ تینوں ناشتے کی میز پر ساتھ بیٹھے تھے۔ آج تمہیں سروسز کے لیے سیلون جانا ہے نا اینا؟ فرحانہ ٹوسٹ پر جیم لگاتے ہوئے نورالعین سے بولی۔ جی فرحانہ خالہ، نورالعین جوس پیتے ہوئے بولی۔ میر فاروق بظاہر سنجیدگی اور خاموشی سے ناشتہ کرتے خالہ اور بھانجی کی یہ گفتگو سن رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں فرحانہ کے لیے وہ گرم جوشی موجود نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ تم وہاں سے آ جاؤ، پھر میں سوچ رہی ہوں آج ہی سے گھر پہ ڈھولک رکھوا لیتے ہیں۔ پرسوں مائیوں ہیں، جمعے کو نکاح، اس کے اگلے دن مہندی، بس اتنے سے تو دن رہ گئے شادی میں۔ اتنے دن پہلے تو گھر پر ہلا گلا ہونا چاہیے بھائی۔ فرحانہ مسکرا کے پرجوش سے انداز میں بولی۔ جی، وہ جواباً مسکرائی۔ تم اپنی سب فرینڈز کو فون کر دو۔ ٹھیک ہے، میں ابھی فون کر دیتی ہوں سب کو۔ فاروق بھائی، آپ بہت چپ ہیں، کیا ابھی سے اینا کی رخصتی کا سوچ کے اداس ہو رہے ہیں؟ فرحانہ میر فاروق کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، اداسی تو فطری ہے، بیٹی کو رخصت کرنا مشکل کام ہے۔ میر فاروق نے بردباری سے کہتے ہوئے چائے کا گھونٹ لیا، پھر بظاہر سرسری سے انداز میں فرحانہ سے پوچھا، تمہارا واپسی کا کیا پروگرام ہے فرحانہ؟ پھر سنبھل کے وضاحت کی تاکہ فرحانہ برا نہ مان جائے۔ میرا مطلب ہے نور کے ولیمے کے بعد شاید اگلے ہی دن مجھے ایک کانفرنس کے سلسلے میں پیرس جانا ہے۔ اینا اپنے گھر جا چکی ہوگی، میں یہاں ہوں گا نہیں، پھر تو تم گھر پر بالکل اکیلی رہ جاؤ گی۔ وہ نورالعین کی شادی ہوتے ہی فرحانہ کی امریکہ واپسی چاہتے تھے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں فاروق بھائی، مجھے آپ کے کانفرنس میں جانے کا نہیں پتہ تھا۔ آپ بھی نہیں ہوں گے، پھر تو میں گھر پر اکیلے بور ہو جاؤں گی۔ فرحانہ سادگی سے بولی۔ اگر چاہو تو اپنی واپسی کی سیٹ کرا لو، کہو گی تو میں کرا دوں گا۔ میر فاروق نے بظاہر پرخلوص سے انداز میں پوچھا۔ فرحانہ نے گردن ہلائی۔ یہ کیا بات ہوئی فرحانہ خالہ، میں آپ کو اتنی جلدی ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ میں یہاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوا، کراچی میں تو ہوں گی نا؟ نورالعین فوراً خفگی اور اپنائیت سے بولی، مگر فرحانہ کے کچھ بولنے سے پہلے میر فاروق بول پڑے۔ بیٹا، ہو سکتا ہے شادی کے بعد امان نے تم دونوں کا کہیں گھومنے جانے کا پروگرام بنا رکھا ہو۔ تم دونوں وہاں چلے جاؤ گے، میں پیرس، تب تو خالہ یہاں اکیلی رہ جائیں گی نا؟ فاروق بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، فرحانہ مسکرائیں۔ ویسے میرا ارادہ ولیمے کے ایک ہفتے بعد جانے کا تھا، لیکن شادی کے بعد جب نہ اینا یہاں ہوگی نہ آپ، تو میں یہاں رک کے کیا کروں گی؟ میں اینا کے ولیمے کے بعد کی اپنی سیٹ کروا لیتی ہوں۔ انہیں ولیمے کے فوراً بعد واپسی پر آمادہ دیکھ کے میر فاروق قدرے مطمئن ہوئے۔ نورالعین اور فرحانہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر بوا جی کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ فرحانہ کو جلد از جلد اپنے گھر سے چلتا کرنا چاہتے تھے۔ فرحانہ کے نیلوفر سے متعلق سوالات کے بعد سے اب فرحانہ کو ہر حال میں نورالعین سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ آج نورالعین اور امان کا نکاح تھا۔ نکاح گھر پر ہی ہو رہا تھا، صرف خاص اور قریبی لوگ نکاح پر مدعو تھے۔ نورالعین خوبصورت سے وائٹ ڈریس میں ملبوس صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس نے نظریں جھکا رکھی تھیں، مگر وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ صوفے پہ امان کرتا شلوار میں ملبوس سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ نورالعین کے برابر میں میر فاروق اور فرحانہ بیٹھے تھے۔ قاضی صاحب امان کے برابر میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے نکاح پڑھانا شروع کیا تو میر فاروق، فرحانہ اور بوا جی کی آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی۔ نورالعین اور امان سے نکاح نامے پر سائن کروائے جا رہے تھے۔ آسیہ اور مہتاب کی آنکھوں میں جیلسی بھری تھی، جبکہ باقی سب لوگ خوش نظر آ رہے تھے۔ نکاح کے بعد قاضی صاحب نے دعا کرائی۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے امان اور میر فاروق سے ہاتھ ملایا۔ میر فاروق صوفے سے اٹھ کر امان کے ساتھ پاس آئے تو وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میر فاروق بیٹی کے نکاح پر خوش بھی تھے اور جذباتی بھی۔ انہوں نے پیار سے امان کو گلے سے لگایا۔ بس یہ مسکراہٹ آخری بار ہی تمہارے چہرے پر آ رہی ہے میر فاروق۔ آج سے تمہاری اور تمہاری اس پیاری بیٹی کی زندگی کی تباہی کا آغاز ہو گیا ہے۔ آگ لگا دوں گا تمہاری زندگی میں۔ اب تمہیں بتاؤں گا بدلہ کیا ہوتا ہے اور انتقام کیسے لیا جاتا ہے۔ وہ میر فاروق کے گلے لگا نفرت سے سوچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود انتقامی کیفیت اتنی شدید تھی کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ میر فاروق کے گھر پر شادی کی رونقیں چہل پہل جاری تھی۔ آج شام نورالعین اور امان کی مہندی تھی۔ نورالعین نے پیلا غرارہ پہن رکھا تھا۔ گھر کے گارڈن ہی میں اس کے بیٹھنے کی فرشی نشست پیلے پھولوں سے سجائی گئی تھی۔ وہ پھولوں کے جھرمٹ میں قالین پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر مدھم اور خوشی بھری مسکراہٹ سجی تھی۔ اس کے ایک طرف پاس ہی پیلے ہی لباس میں فرحانہ بیٹھی تھی اور دوسری طرف مہندی لگانے والی لڑکی مہندی لگا رہی تھی۔ سنبل، ہیرا اور اس کی کچھ اور دوستیں اور کزنز وغیرہ اس کے ارد گرد گھیرا ڈال کے بیٹھی ہوئی تھیں۔
بوا جی بھی اپنی عمر کے مناسبت رکھتے پیلے رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس تھیں۔ وہ خوش ہو کر وہاں آتے جاتے نورالعین کو بھی دیکھتی اور ساتھ ساتھ نوکروں سے مختلف کام کرواتی۔ دلہن کے بیٹھنے والی جگہ کے عین سامنے گھاس پر لڑکے لڑکیاں ڈانس کی پریکٹس کر رہے تھے، اس لیے میوزک کا خوب شور تھا۔ ڈانس کرتے ان لڑکے لڑکیوں میں سب سے نمایاں یاسر اور حسان تھے۔ وہی دونوں اس گروپ کو لیڈ کر کے باقی سب کو ڈانس کے سٹیپس سکھا رہے تھے۔ تم دونوں وہاں کیا گھسی بیٹھی ہو؟ ڈانس کی پریکٹس نہیں کرنی کیا؟ شام کو مہندی میں بیکار قسم کا ڈانس کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ یاسر نے زور سے آواز لگا کر ہیرا اور سنبل کو بلایا۔ اچھا نہ آتے ہیں، ہیرا وہیں بیٹھے بیٹھے چلا کے بولی۔ مجھے لگتا ہے ہیرا اور سنبل نورالعین کی جگہ پر بیٹھنے کے انتظار میں وہاں بیٹھی ہیں۔ بھئی کہا جاتا ہے نا، مائیوں کی دلہن جس جگہ بیٹھتی ہے اگر اس کے اٹھنے کے بعد وہاں بیٹھا جائے تو شادی فوراً ہو جاتی ہے۔ یاسر اور حسان کے ساتھ ڈانس کی پریکٹس کرتی ان کی کوئی شرارتی سی دوست ہنس کے مزے سے بولی۔ اس کی بات پر نورالعین اور فرحانہ سمیت سبھی ہنس پڑے۔ بکو مت، ہیرا ذرا کھسیانی سی ہوئی۔ فضول بات، یہ سب ایویں بنائی ہوئی باتیں ہیں اور ہم اس لیے بیٹھے ہوئے بھی نہیں ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں۔ سنبل مصنوعی خفگی چہرے پر لاتے ہوئے بولی۔ ایسی بات نہیں ہے تو جلدی یہاں آؤ، شام میں مہندی ہے، کیا مہندی پر ہم لوگ بغیر ڈھنگ کے پریکٹس کیے ڈانس کرنے کھڑے ہو جائیں گے؟ حسان کے زور دینے پر ہیرا اور سنبل کو بھی پریکٹس کے لیے اٹھنا پڑا۔ وہ مہندی لگواتے ہوئے مسکراتے ان سب کا ڈانس دیکھ رہی تھی۔ فرحانہ نے پیار سے نورالعین کا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ مہندی کے فنکشن کی سب تیاریاں پوری ہیں علی بخش؟ میر فاروق گارڈن کے پاس سے علی بخش سے بات کرتے گزرے۔ جی صاحب، سب تیاریاں مکمل ہیں۔ آج شام مہندی کی تقریب کی خوب رونقیں لگیں گی زمان ہاؤس میں۔ میر فاروق نے بے توجہ سا ہو کر علی بخش کا جواب سنا، کیونکہ انہیں دور مائیوں کی دلہن بنی بیٹھی اپنی بیٹی نظر آ گئی۔ وہ چلتے چلتے رک گئے۔ ڈانس اور گہما گہمی میں مگن وہاں نورالعین سمیت کسی بھی فرد نے انہیں نہیں دیکھا تھا، مگر ان کی نظریں مائیوں کی دلہن بنی اپنی بیٹی پر جمی تھیں۔ انہیں بیٹی کے چہرے پر پھیلی سچی خوشی اور مسکراہٹ بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ وہاں سے آگے بڑھنا بھول گئے۔ علی بخش نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا۔ وہ ان کی دلی کیفیت، خوشی، اداسی سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ تمہیں نور کی پیدائش یاد ہے علی بخش؟ میر فاروق علی بخش سے مدھم آواز میں بولے۔ جی صاحب، چھوٹی سی گڑیا سی پیدا ہوئی تھی اپنی بیبی۔ ان کی پیدائش کی خوشی میں آپ نے کئی من مٹھائی بانٹی تھی اور گھر پر پورا مہینہ صدقہ اور لنگر کروایا تھا۔ 1 مہینہ تک روز گھر پر صدقے کے بکرے ذبح کرائے تھے آپ نے۔ بیبی کے نام پر خوب صدقہ خیرات اور لنگر کروایا تھا آپ نے۔ علی بخش نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ محبت بھرے لہجے میں جواباً بولا۔ اور آج وہی ننھی سی نورالعین اتنی بڑی ہو گئی علی بخش کہ بیاہ کے اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ میر فاروق جذباتی انداز میں بولے۔ آج مہندی، کل شادی، کل نور اس گھر سے چلی جائے گی علی بخش۔ آج نور کا اس گھر میں یہ آخری دن ہے۔ ان کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ آپ تو باپ ہیں صاحب، آپ جتنی محبت تو بیبی سے کوئی نہیں کر سکتا، پر میرا دل بھی ایسا اداس ہو رہا ہے سوچ سوچ کر کہ ہماری بیبی اپنے گھر سے چلی جانے والی ہے۔ علی بخش بھی جذباتی ہو کر بہت اداسی سے بولا۔ اپنے مالک اور اس کی بیٹی پر وہ جان چھڑکتا تھا۔ اب میرے بیبی کہنے پر کون چڑا کرے گا؟ اب کون مجھ سے آپ ہر وقت میرے سر پر کیوں سوار رہتے ہیں کاکا جان؟ مجھے میرے دوستوں کے سامنے شرمندہ کروا دیتے ہیں۔ کسی وقت مجھے اکیلا بھی چھوڑ دیا کریں، کہہ کر لڑا کون کرے گا؟ علی بخش جیسے مضبوط، سخت دل اور بے رحم انسان کی آنکھیں اس وقت نم تھیں اور آواز بھرا گئی تھی۔ بیبی تو ہم سب کو اداس کر کے چلی جائے گی صاحب۔ وہ جیب سے رومال نکال کے آنکھوں کے کناروں کو خشک کرنے لگا۔ بیٹی کا باپ ہونا آسان نہیں علی بخش، اپنے دل کا ٹکڑا، اپنی جان نکال کے کسی اور کو سونپ دینا۔ بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے پہاڑ جتنا بڑا اور مضبوط دل چاہیے ہوتا ہے علی بخش۔ وہ نورالعین کو نظروں میں رکھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کل میں اسے رخصت کس طرح کر پاؤں گا، پتہ نہیں میں نور کے بغیر اس گھر میں تنہا کیسے رہ پاؤں گا۔ ساجد امان کے گھر آیا ہوا تھا۔ وہ دونوں گارڈن میں چیئرز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سامنے میز پر چائے کے کپ اور دیگر لوازمات بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس کا آج بھی وہی شلوار قمیض والا حلیہ تھا۔ اپنی بات چیت، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، کسی بھی انداز سے وہ امان کا دوست نہیں لگتا تھا۔ اس کا سارا انداز کافی زیادہ دیسی اور پینڈو قسم کا تھا، مگر دل کا وہ بہت کھرا، مخلص اور پیار کرنے والا انسان تھا۔ ویسے یار، تجھے تیرے چاچا کی بیوی کا پیسہ بڑا راس آیا ہے، گھر بھی بڑا شاندار بنایا تو نے۔ ساجد چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے امان کے شاندار گھر کو تعریفی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ بنایا نہیں، بنایا خریدا ہے، امان سنجیدگی سے بولا۔ اچھا اب تم گھر کی باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ تمہیں میری بات سمجھ میں آ گئی ہے یا نہیں؟ ہاں یار، سمجھ آ گئی ہے تیری بات، ہو جائے گا سب کام۔ میرا نام کہیں نہیں آنا چاہیے ساجد۔
کاٹیج کی خریدار کے طور پر سامنے صرف تم رہو گے۔ مجھے یہ کاٹیج ہر قیمت پر خریدنا ہے ساجد، جتنی بڑی سے بڑی قیمت لگا دو، لیکن اسے خرید لو۔ او یارا فکر نہ کر، جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا، ساجد نے مسکرا کے اسے یقین دہانی کروائی۔ بس پھر اب تم اپنی فیملی کے ساتھ مری جانے کی تیاری کرو، وہاں جا کے اپنا نیا ریسٹ ہاؤس سنبھالو۔ یار تو نے اتنا پیسہ مری میں میرے لیے ریسٹ ہاؤس خریدنے پر لگا دیا، مجھے اس کام کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، اگر میں گیسٹ ہاؤس اچھا نہ چلا سکا تو تیرا سارا پیسہ ڈوب جائے گا۔ ساجد فکر مند سا ہوا تھا۔ اس بات کی تم فکر نہ کرو ساجد، پہلی بات مجھے پتا ہے کہ تم کتنے محنتی ہو، گیسٹ ہاؤس چلا لو گے، لیکن اگر اچھا نہ بھی چلا تو بھی کوئی ٹینشن نہیں۔ جواباً وہ پرسوچ سے انداز میں گہرے لہجے میں بولا، میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے بھی ڈلوا دیے ہیں ساجد، تمہیں اب کسی طرح کی کوئی مالی پریشانی نہیں ہوگی۔ یار تو یہ سب نہ بھی کرتا میں نے تب بھی تیرے کام آنا تھا، ہم یاروں کے یار ہیں جگر، دوستی نبھانے والے لوگ ہیں، تو پرانا یار ہے میرا۔ ساجد نے بولتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے پتہ ہے ساجد، تبھی تو تم پر بھروسہ کر کے اپنا اتنا اہم کام تم سے کروا رہا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ پھر سے ساجد کو سمجھاتے ہوئے بولا، بس تم نے اس بات کا خیال ہمیشہ رکھنا ہے کہ وہاں کہیں بھی میرا نام نہ آئے، نہ کاٹیج کی خریداری میں، نہ ریسٹ ہاؤس میں، دونوں جگہ مالک تم ہی ہوگے ساجد۔ ساجد نے سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ مری سے تقریباً 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے دریا باغ، جب ہم کاٹیج خرید لیں گے تو بعد میں اس کی دیکھ بھال کے لیے وہاں جانا آنا تمہارے لیے آسان رہا کرے گا، اس لیے تم مجھے مری میں سیٹ کروا رہا ہے نا، تاکہ مجھے دریا باغ سے قریب رکھ سکے۔ ساجد کے سوال پر سے سنجیدگی سے سر ہاں میں ہلایا۔ یار اس جگہ میں ایسا کیا ہے؟ تجھے اس کاٹیج میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ مجھے ابھی بھی یاد ہے تو مجھے کالج کے دنوں میں بھی کئی بار ادھر دریا باغ لے کے گیا تھا۔ ساجد کے انداز میں حیرانی تھی، امان کی دریا باغ کے اس کاٹیج میں اس قدر دلچسپی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ امان جواباً خاموش رہا۔ پہلی دفعہ تو میں یہ سمجھا تھا تو پہاڑوں پر گھومنے پھرنے آیا ہے، بٹ تو نے تو ادھر کسی کاٹیج، کسی حویلی کو اور کسی بوڑھے بابا کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں کچھ پوچھتا تھا تو زیادہ بتاتا نہیں تھا، پر مجھے لے کے کوئی 5-6 بار تو دریا باغ ضرور گیا تھا پنڈی سے، ان 3 سالوں میں۔ ساجد یاد کرتے ہوئے بولا، پنڈی سے ویگنوں میں خوار ہوتے ہم کوئی 5-6 گھنٹے میں دریا باغ پہنچتے تھے، پر نوجوانی کے دن تھے یار، اس آوارہ گردی میں بھی بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ ہنسا۔ امان کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور دکھ بکھر گیا۔ یاد ہے 10 سال پہلے جب ہم پہلی بار وہاں گئے تھے، مجھے اس کاٹیج سے کیسا ڈر لگا تھا، اور تو وہاں جم کے ہی کھڑا ہو گیا تھا، وہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ساجد نے ایک لمحے توقف کیا تھا۔ ویسے یار تو اب تو بتا دے، وہاں ایسا کیا ہے؟ تو وہ کاٹیج کیوں خریدنا چاہتا ہے؟ عجیب ہی ویران سا بھوت بنگلہ ہے، اسے خرید کے تجھے کیا ملے گا؟ ساجد اس کے سوال کر رہا تھا، مگر اس کا ذہن ماضی میں کھو گیا تھا۔ یہ 10 سال پہلے کی بات تھی جب وہ FSC میں تھا اور کالج میں ساجد کے ساتھ پڑھتا تھا۔ راولپنڈی میں اس کے بال ذرا لمبے شولڈرز تک تھے، آنکھوں پر بڑے سے فریم والا نظر کا چشمہ اور بالوں کا کلر بھی اب سے مختلف تھا۔ تب وہ بالکل دبلا پتلا سا لڑکا تھا، وہ جینز اور ٹی شرٹ میں تھا اور ساجد شلوار قمیض میں۔ وہ ساجد کے ساتھ دریا باغ آیا تھا، اپنے گھر، اپنے کاٹیج۔ وہ برسوں بعد اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا، اس کا پیارا گھر کھنڈر سا ہو گیا تھا۔ قدیم طرز تعمیر والی لکڑی کی باڑ جو گھر کی حدود کے تعین کے لیے لگائی گئی تھی وہ اس سے اندر آ گیا۔ باڑ سے اندر گھاس تھی جو کہ بہت اوپر تک اگ آئی تھی اور جو بہت بے ترتیب تھی۔ کبھی اسے ایک لان یا باغ کی طرح سنوار کے رکھا گیا تھا، اب کوئی توجہ نہ ملنے کی وجہ سے وہاں ویرانی تھی، سب طرف سوکھے پتے اور جنگلی پودے نکلے ہوئے تھے۔ اس گھاس والے ایریا سے آگے کچھ سیڑھیاں تھیں جنہیں وہ چڑھ کر اوپر آیا۔ سیڑھیوں کے بعد اور مین دروازے سے پہلے درمیان میں ایک پیسج سا تھا۔ یہ لکڑیوں اور پتھروں سے بنا 2 منزلہ کاٹیج تھا، زیادہ بڑا نہیں تھا، چھوٹا سا تھا، اندر بس 3-4 کمرے ہی تھے۔ کاٹیج کی موجودہ حالت بہت خستہ تھی۔ پیسج میں لکڑی کی بینچ سی بنی تھی، اب وہ دھول مٹی سے اٹی ہوئی تھی، اس پر سوکھے پتے اور جھاڑیاں گری پڑی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ہر چیز سے گرد ہٹنے لگی۔ خستہ حال کاٹیج کی حالت بدل گئی، وہ بالکل نیا بنا اور خوبصورت نظر آنے لگا۔ اسے وہاں اس بینچ پر عبداللہ اور حمیرہ ساتھ بیٹھے نظر آئے۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ حمیرہ عبداللہ کی کسی بات پر کھلکھلا کے ہنسی تو منظر ہوا میں تحلیل ہو گیا اور وہ گمسم سا دور کھڑا اس خستہ حال بینچ کو دیکھنے لگا۔ ساجد اس کے ساتھ آیا تھا، مگر وہ کاٹیج کے اطراف گھوم پھر کے آس پاس کی جگہیں دیکھنے میں لگا ہوا تھا۔ اس کے کانوں میں اپنی، حمیرہ کی، عبید اللہ کی اور عائشہ کی ہنسی کی آوازیں گونجی
تو اس نے پلٹ کے گارڈن کی جانب دیکھا۔ گارڈن میں وہ عبید اللہ کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ شیرو خوشی سے بھونکتا ان لوگوں کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ اس کی بال گارڈن میں بہت اونچے لمبے قدیم برگد کے درخت سے ٹکرائی تھی۔ پاپا میرا گول ہو گیا، میں جیت گیا، وہ فٹ بال کے ٹکراتے ہی خوشی سے چلایا۔ مانی یہ بے معنی ہے بھائی، فٹ بال تیزی سے آتی اس کے پیروں سے ٹکرا جانے والی تھی۔ پاپا یہ برگد کا درخت میرا گول تھا نا، اپنی پرجوش آواز میں اس کے کانوں میں گونجی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے گارڈن میں نظریں دوڑا کے وہ برگد کا درخت ڈھونڈنا چاہا، مگر اب وہاں اس کی جگہ کوئی درخت بھی نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر کاٹیج کے باڑ کے باہر سے شلوار قمیض میں ملبوس ایک مقامی شخص پر پڑی جو وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے پہاڑی طرز کی ٹوپی سر پر پہن رکھی تھی اور گرم شال اوڑھ رکھی تھی۔ بابا سنیے چاچا جی، اس نے بے اختیار آواز دی۔ وہ تیزی سے چلتا باڑ کا دروازہ کھول کے باہر آیا۔ ہاں بیٹا بولو۔ اس آدمی نے رک کے اس کو دیکھا۔ اس کا لب و لہجہ پوٹھوہاری بولنے والا جیسا تھا۔ یہاں اس کا کاٹیج میں اب کون رہتا ہے؟ کاٹیج کی طرف اشارہ کر کے اس نے پوچھا۔ کوئی شہری لوگ ہیں بیٹا، پہلے لاہور میں رہتے تھے تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ادھر آ جاتے تھے۔ اب جب سے امریکہ چلے گئے ہیں کافی سالوں سے ادھر نہیں آئے، کئی سالوں سے بند ہی پڑا ہے یہ گھر۔ اس شخص نے لا علمی ظاہر کرتے جتنا اسے پتہ تھا اتنی بات بتا دی۔ کاٹیج کی خستہ حالت ہی بتا رہی تھی کہ وہاں سالہ سال سے کوئی بھی نہیں رہا ہے۔ یہاں ایک برگد کا درخت تھا نا، وہ کہاں گیا؟ اس نے باڑ سے اندر اوپر تک اگی گھاس کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم بیٹا، کٹوا دیا ہوگا مالکوں نے، مقامی شخص نے شانے اچکا کر جواب دیا۔ کافی سال پہلے یہاں ایک فورسٹ آفیسر رہا کرتے تھے نا، عبید اللہ خان، وہ کہاں چلے گئے؟ ان بیچاروں کا تو عرصہ ہوا انتقال ہو گیا بیٹا، وہ مقامی شخص افسوس سے گردن ہلا کے بولا۔ بڑا برا کار حادثہ تھا، سارا خاندان مر گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد یہ گھر کافی عرصے خالی ہی پڑا رہا۔ ان کے مرنے کے بعد اس گھر کے مالک کو بھی شاید یہاں آ کے رہتے کوئی وہم آتا ہوگا، اس لیے پھر اس نے یہ مکان کسی اور کو بیچ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غم و غصہ بھرا۔ اس کے ماں باپ کے قتل کو آج بھی حادثہ سمجھا جاتا تھا۔ غصے سے اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ دیکھا نہیں کیسی ویرانی ہے یہاں پر، علاقے کے لوگ تو ادھر آتے بھی نہیں ہیں، ڈرتے ہیں۔ وہ شخص ویران اور سنسان پڑے خالی خستہ حال کاٹیج کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ پر تم ہو کون بیٹا؟ یہاں کہ تو نہیں لگ رہے، شہری لگتے ہو۔ بولتے بولتے اس آدمی کو اچانک خیال آیا۔ میں اس آدمی کو کہ اس اچانک سوال پر وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا۔ ایک بار بچپن میں یہاں گھومنے آیا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو ان فورسٹ آفیسر اور ان کی فیملی سے ملے تھے ہم۔ یہاں سے گزر ہوا تو خیال آیا ان لوگوں کا۔ اس نے جلدی سے بات بنائی۔ اس شخص نے سمجھ لینے والے انداز میں گردن ہلائی۔ اس آدمی کو امان کے جھوٹ کا یقین آ گیا۔ ان کا ایک ملازم بھی تھا نا، عبد الرحمن بابا، وہ اب کہاں ہوتا ہے؟ اس نے عبد الرحمن بابا کے بارے میں پوچھا۔ مجھے نہیں پتا بیٹا، وہ ادھر سے کدھر گیا، زندہ بھی ہے کہ مر گیا کچھ نہیں معلوم۔ اس شخص نے لا علمی سے گردن نفی میں ہلائی۔ بیٹا یہاں زیادہ دیر نہ رکو، علاقے کے سب لوگ کہتے ہیں یہاں سایہ ہے، سارے کہتے ہیں یہاں ابھی بھی سرکاری افسر صاحب اور ان کی بیوی بچوں کی روحیں بھٹکتی ہیں، تم بھی یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ آدمی خوف سے جھرجھری سی لیتا اسے نصیحت کرتا وہاں سے چلا گیا۔ امان نے دکھ بھرے انداز میں گردن ہلائی۔ اس کے جانے کے بعد وہ دوبارہ لکڑی کی باڑ کے اندر آ گیا۔ اس نے ایک نظر کاٹیج کی خستہ حالت عمارت کی طرف دیکھا۔ وہ سیدھا ہوتے ہوئے در و دیوار، دروازے، کھڑکیاں، اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ وہ جھاڑیوں، کانٹوں اور گھاس پر راستہ بنا کے چلتا آگے بڑھا۔ اب وہ کاٹیج کے بیک یارڈ میں آ گیا تھا۔ ایک طرف لکڑی کی دیوار کے بعض پودے اگے ہوئے تھے جو زمین سے بڑھتے بڑھتے آدھی دیوار تک آ گئے تھے۔ یکایک اس میں سالوں پہلے کا منظر ابھرنے لگا۔ 10 سالہ امان اس کی نظروں کے سامنے وہاں اسی لکڑی کی دیوار کے پاس نیچے فرش پر بیٹھا تھا۔ اس کے پاس ڈرائنگ بنانے کا سامان رکھا تھا۔ وہ ووڈ کارونگ نائف سے لکڑی کو کھرچ کے اس پر کوئی نقش و نگار بنا رہا تھا۔ اس کا انداز بڑا مصروف سا پکے آرٹسٹ جیسا تھا۔ یہیں سے کاٹیج کے کچن میں کی کھڑکی بھی کھلتی تھی اور باہر کی طرف کھلنے والا ایک دروازہ بھی کچن سے نکلتا تھا۔ اس کو کچن کی کھڑکی سے حمیرہ نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک بڑے سے باؤل میں جس میں میدا شکر پہلے سے ڈلے تھے، اس میں انڈے توڑ توڑ کر ڈال رہی تھی۔ مانی تم کہاں ہو؟ میں چاکلیٹ کیک بنا رہی ہوں، تم جلدی سے نہا کے آ جاؤ، پاپا بھی آتے ہوں گے۔ انہوں نے انڈے توڑتے ہوئے اس کو آواز لگائی۔ ماما تھوڑی دیر بعد نہاؤں گا میں، پلٹے بغیر اس نے جواب دیا۔ تم کر کیا رہے ہو؟ حمیرہ نے کھڑکی سے جھانکا۔ وہ انہیں دیوار پر کچھ کارروائی کرتا نظر آیا۔ امان یہ کیا کر رہے ہو؟ حمیرہ کچن کا باہر کھلنے والا دروازہ کھول کے فوراً باہر آئیں۔ ماما دیکھیں میں نے کیا بنایا ہے، وہ فقریہ انداز میں بولا۔
اپنے آرٹ کی داد لینا چاہتا تھا وہ۔ دیوار خراب کر دی ہے یہ کہو، پاپا دیکھیں گے تو کتنا خفا ہوں گے۔ حمیرہ نے خفگی سے اسے گھورا۔ آپ دیکھیں تو صحیح ماما، اس نے اصرار کیا۔ حمیرہ نے آگے بڑھ کے دیکھا، وہاں ان سب کے نام خوبصورتی سے کھودے گئے تھے۔ درمیان میں مائی فیملی لکھا تھا اور پھر اس کے ارد گرد دائرے کی طرح ماما، پاپا، مانی، آشو اور شیرو کے الفاظ انگریزی میں لکھے تھے۔ اس نے سب کے نام بڑے خوبصورتی سے اور آرٹسٹک انداز میں لکھے تھے۔ ہر نام کو دوسرے نام کے ساتھ ہاتھوں سے ہاتھ ملا کے کھود کے جوڑا تھا، گویا یہ سمبلائز کیا تھا کہ وہ ساری فیملی ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملائے ساتھ تھے اور ہمیشہ ساتھ رہنے والے تھے۔ بتائیں کیسا بنایا ہے میں نے؟ پتہ ہے آپ کو ووڈ کارونگ کتنا مشکل آرٹ ہے؟ اس نے ماں سے فخریہ انداز میں پوچھا۔ مجھے سب پتہ ہے، پر اپنا گھر کوئی خود گندہ کرتا ہے کیا؟ حمیرہ اس کے آرٹ سے متاثر ہوئی تھی مگر اپنا روک رکھتی سنجیدگی سے بولی تھی۔ پر بنایا تو اچھا ہے نا ماما؟ وہ اتنی معصومیت سے بولا کہ حمیرہ اب کی بار بے ساختہ ہنس دی۔ وہ جو خاموشی سے اس منظر کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، دیوانہ وار بھاگتا اس دیوار کے پاس آیا۔ لکڑی کی دیوار اب انتہائی خستہ حال تھی اور گندی میلی ہو چکی تھی۔ برسوں سے یہاں سے کسی نے صفائی نہیں کی تھی۔ دیوار پر اوپر تک جنگلی پودے، جھاڑیاں اگے ہوئے تھے۔ اس نے دیوانہ وار جنونی سے انداز میں دونوں ہاتھوں سے وہ پودے نوچنے اور ہٹانے شروع کر دیے۔ اس کوشش میں اسے کانٹے بھی چبھے مگر اس نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے دیوار پر ہاتھ پھیر پھیر کے گند، دھول، مٹی، جالے سب صاف کیے۔ آہستہ آہستہ اس کی نظروں کے سامنے اس کا لکڑی پر کھودا وہ ڈیزائن اور وہ الفاظ ابھرنے شروع ہو گئے۔ وہ کھدائی اب مدھم پڑ گئی تھی مگر بہرحال نظر آ رہی تھی۔ مائی فیملی کے الفاظ پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔ وہ پرنم آنکھوں سے ماما، پاپا، آشو کے ناموں کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اسے ڈھونڈتا ساجد وہاں آیا۔ لو تو ادھر بیٹھا ہے، میں نے اس بھوت بنگلے میں سب جگہ تجھے تلاش کر لیا۔ ساجد کی آواز سن کر اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں کو رگڑا اور پھر خود کو نارمل کر کے اس نے گردن گھما کے ساجد کو دیکھا۔ بس ایسے ہی ادھر آ گیا تھا ساجد، وہ مدھم آواز میں بولتا، ہاتھ جھاڑتا واپس اٹھ کھڑا ہوا۔ تو یہیں اس گھر پر رک گیا ہے یار، عجیب بھوت بنگلہ ہے یہ۔ چل یہاں سے چل، مجھے اس جگہ سے عجیب سی وحشت ہو رہی ہے۔ دیکھ لینا اندر کوئی چڑیل یا پچھل پھیلی ضرور رہتی ہوگی۔ ساجد کو اس گھر کی ویرانی سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ایک خوفزدہ نگاہ کاٹیج کے در و دیوار پر ڈالتا اس سے بولا، اتنا پیارا پہاڑی علاقہ ہے، چل کہیں اور چل کے گھومتے ہیں۔ ہاسٹل سے چھپ کے آئے ہیں، تھوڑی سیر تو کریں۔ تو ادھر ہی اٹک گیا ہے جا کے، ویسے بھی ہاسٹل میں سزا ملنی ہے، مرغا بننا ہے، ابھی تو مزہ لے لیں۔ اپنی ہی بات پر ساجد ہنسا مگر وہ اس کی بات بے دہانی سے سنتا اپنے اس گھر کو، اس کاٹیج کو حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ ساجد زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے وہاں سے لے جانے لگا۔ ایک تو یہ تیری بڑی عجیب عادت ہے، بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کہاں خیالوں میں کھو جاتا ہے۔ ساجد کی آواز اس کو ماضی سے کھینچ کر واپس حال میں لائی تھی۔ FSC کے دنوں میں بھی تو یہی کرتا تھا، بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو یار، تھوڑا سا اب نارمل ہوں میں۔ اس نے اداسی بھری گہری سانس لی اور افسردگی سے بولا، بات سن، تو ابھی بھی سوتے میں چیخیں مارتا ہے؟ نہیں، اب بڑا ہو گیا ہوں نا۔ وہ بظاہر ہنسا مگر اس کی ہنسی میں اداسی تھی۔ یاد ہے تب سوتے میں تو چیخیں مارتا تھا اور ڈر میں جاتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا تھا، سوتے میں چلاتا تھا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، کسی کا نام بھی لیتا تھا تو۔ اس نے رک کر نام یاد کرنا چاہا۔ کوئی میر کر کے کسی کا نام لیتا تھا تو، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں میر، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا پورا، اسے نہیں چھوڑوں گا بولتا تھا۔ ارے ہاں یاد آ گیا، تو مجھے پنڈی سے 2 بار کراچی بھی تو لے کے آیا تھا اس بندے کو ڈھونڈنے کے لیے، سوچتے ہوئے وہ بول رہا تھا۔ میر فاروق، مجھے لگتا ہے شاید یہ نام تھا اس بندے کا جس کا تو جگہ جگہ اتا پتہ پوچھ رہا تھا کراچی میں، پھر شاید تجھے اس کا پتہ مل بھی گیا تھا۔ امان چپ چاپ بے تاثر چہرے کے ساتھ سن رہا تھا۔ ہاں مل گیا تھا پتہ۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ تب تو نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، اب تو بتا دے دریا باغ کے اس کاٹیج میں کیا راز چھپا ہے؟ تو اسے کیوں خریدنا چاہتا ہے؟ اور وہ بندہ میر فاروق کون تھا؟ تیرا اس نے کیا نقصان کیا تھا؟ مجھے لگتا تھا تیری اس سے کوئی دشمنی تھی، تبھی تو پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ دوستوں سے ایسی بھی کیا رازداری یار؟ ساجد کی نظروں میں الجھن تھی۔ ساجد، اگر میرے اچھے دوست ہو تو مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، اگر میرا ساتھ دے سکتے ہو تو بتاؤ۔ اسے ساجد کو بیچ میں ہی ٹوکا۔ میں تیرے ساتھ ہوں یار، تجھے میرا سوال کرنا اچھا نہیں لگتا تو کوئی نہیں کرتا اب سوال۔ اس کی غیر معمولی سنجیدگی محسوس کر کے ساجد بھی سنجیدہ ہوا۔ اسی وقت امان کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا نورالعین کی کال آ رہی ہے۔ اس نے ایکسکیوز می ساجد کہہ کر کال ریسیو کی۔ دوسری طرف نورالعین مہندی کے فنکشن کی مناسبت سے دلہن بنی تیار ہوئی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس نے گرین کلر کا انتہائی حسین لباس پہن رکھا تھا۔
وہ بے تحاشا خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ ہیلو، نورالعین سے بات کرنے کے لیے اس نے اپنے لہجے کو خوشگوار بنایا۔ تم کہاں رہ گئے امان؟ مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا اپنی ہی مہندی پر سب سے آخری مہمان تم ہو گئے؟ وہ اپنی کلائیوں میں موجود سب چوڑیوں کو ہاتھ سے آگے پیچھے کرتی مسکرا کے بولی، بس آ رہا ہوں اینا، اب وی آئی پی سب سے پہلے پہنچے، یہ تو اچھا نہیں لگتا نا۔ وہ زبردستی کی خوشی اور مسکراہٹ اپنے چہرے پر لایا۔ اوکے جلدی آؤ، اینا مسکرائی، اور ہاں اپنا وہی ڈریس پہن کے آنا جو ہم نے مہندی کے لیے بنوایا تھا۔ اس کا انداز بے تحاشا خوشی اور جوش بھرا تھا۔ مجھے یاد ہے، وہ ہنس کے بولا۔ تمہارا بھروسہ نہیں ہے نا؟ کیا پتہ پینٹ شرٹ میں آ جاؤ۔ نورالعین نے اسے چھیڑا۔ مجھے یاد ہے نا، ہم دونوں نے آج گرین کلر میچ کر کے پہننا ہے، فکر مت کرو، تمہارا پسند کر کے بنوایا کرتا شلوار ہی پہن کے آؤں گا۔ ساجد خاموش بیٹھا اس کی فون پر ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے نورالعین سے بات کرنے کے لیے ساجد کے پاس سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ویسٹ کوٹ نہ بھول جانا، وہ چمک دمک والی گرین اور گولڈن۔ اس نے بے چارگی بھری شکل بنائی۔ ہاں وہی، خبردار کوئی نخرہ نہیں، تم وہی سب پہن کر آؤ گے جو ہم نے تمہارے لیے آج کے دن پہننے کے لیے خریدا تھا۔ اوکے، جیسا آپ کا آرڈر میم۔ اس نے مصنوعی خوشی اور محبت کا اظہار کیا۔ جلدی آؤ، نورالعین مسکرا کے بولی۔ فون بند کرتے ہوئے اس کے چہرے پر سے وہ مصنوعی طاری کردہ خوشی، مسکراہٹ سب رخصت ہو گئی تھی۔ ساجد نے بغور اس کو دیکھا۔ لگتا ہے ہونے والی بھابھی کا فون تھا۔ ہاں وہی تھی۔ ویسے یار شادی کہاں کر رہا ہے تو نے تو یہ بھی نہیں بتایا، ہونے والی بھابھی تیرے کسی ملنے جلنے والی فیملی کی ہیں؟ کسی اونچی جگہ ہاتھ مارا ہے نا تو نے، تبھی اپنے خاندانی رئیس ہونے کا امپریشن بھی وہاں جما رکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے بھابھی کسی بڑے آدمی کی بیٹی ہیں۔ ساجد نے تجسس سے پوچھا، کیونکہ اسے امان کا اس کی ہونے والی بیوی سے بات کرنے کا انداز کچھ غیر معمولی اور پراسرار سا لگا تھا۔ میر فاروق زماں کی بیٹی ہے، امان سنجیدگی سے بولا۔ کیا؟ ساجد کا حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں میر فاروق زماں کی اکلوتی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں، یہی بتایا ہے میں نے تمہیں۔ امان کا انداز بڑا پرسکون اور مطمئن سا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا آگے اس نے کیا اور کیسے کرنا تھا۔ وہ ساجد کو حیران پریشان چھوڑ کر اپنی مہندی پر چلا آیا، خوب تیار ہو کر، مہندی کا دلہا بن کر۔ وہ دلہا جو اپنی ہونے والی شادی کے حوالے سے بے پناہ خوش تھا، اتنا خوش کہ میر فاروق، فرحانہ، بوا جی، یہاں تک کہ مہمانوں کو بھی نورالعین کے ہونے والے دلہا کی بے قراریاں اور بے چینیاں نظر آ رہی تھیں۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔